نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی ونظر فی عجائب وعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خیرافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اسألک الفعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 93 تک کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے آسان کر دیں، آمین۔ چلیں تلاوت شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 87 سورہ الانبیاء۔ وَالظَّنُّونِ اور ذنون جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ اِذ ذَهَبَ جب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فَظَّنَّا تو سمجھا، اللہ کہ ہرگز نہیں، نقدر قدرت پا سکتے، قادر ہوں گے، علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اندھیروں میں، اللہ کے نہ نہیں الہ کوئی الہ برحق الا انت مگر تو ہی، سبحانک پاک ہے تو، انی بے شک میں ہوں تو میں ہی، من الظالمین ظالموں میں سے ہو۔ تو سبحان اللہ، جس طرح سے ہم لوگ نے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً اس کے بارے میں یونس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ سن چکے، اور انشاءاللہ جو تھوڑا باقی ہے وہ اپنا اس تفسیر کے بعد پھر آگے تھوڑا جو باقی ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم لوگ اپنی آیت پر آتے ہیں کہ یہاں کیا کس کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ جو ذنون جو ہے نا وہ یونس بن متا کا جو ہے وہ لقب ہے، یونس بن متا علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور نون کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں، اور وہ بھی کون سی مچھلی؟ جو بڑی ویل مچھلی رہتی ہے نا اسے نون کہتے ہیں۔ اور جسے اللہ یعنی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے، یعنی بڑی جو ویل مچھلی ہے اس نے نگل لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اسی وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، مگر اس میں تمام قسم کی چھوٹی اور بڑی تمام قسم کی مچھلیاں آتی ہے۔ تو یہاں کیا بات آئی ہے؟ وَالظُّنُّونَ اور یونس علیہ السلام، اذ ذہب جب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فظنّا تو اس نے گمان کیا، تو اس نے سمجھا، اللہ تقدر علیہ کہ ہرگز نہیں قدرت پا سکتے اس پر۔ یعنی النقدر علیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ سمجھے جب وہ اپنی کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں یعنی یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں یعنی کہ نینوا والوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن ان کی بستی نے، ان کے جو قوم ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جس طرح سے پیچھے بھی ہم لوگ اتنے انبیاء کا جو سنتے آئے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں تو جو قوم کا کیا رہتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرتی، دعوت کو قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی حال تھا کہ انہوں نے جو ہے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ دن بدن ان کی شر انگیزی جو ہے وہ بڑھتی ہی گئی، اور پھر آخر کار ان کے کفر سے تنگ آ کر ان کی نافرمانی اور جو مان نہیں رہتے، اور ہر انبیاء کی جو دعوت رہتی ہے وہ سب سے پہلے کیا رہتی ہے؟ توحید کی دعوت رہتی ہے، توحید اور انصاف اور حسن اخلاق، تو یہ سب دعوت رہتی ہے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، تو ان سے تنگ آ کر، اور یہاں تک بھی آتا ہے تفسیر میں کہ وہ ایسا انہیں محسوس ہوا کہ شاید یہ انہیں قتل کر دیں گے، جو تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو جن لوگوں کو بات ماننی نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہیں بھی ایسے محسوس ہوا، تو آخرکار ان کے کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دے کر، یعنی ان بستی والوں کو دھمکی دے کر آپ دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہیں گا۔ اور یونس علیہ السلام وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ اور سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تمام بندوں کو جو ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انبیاء کرام کے ذریعے ہم لوگوں کو کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ وہ جو ہے وہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار کیے بغیر چل دیے۔ پھر وہ ایک کشتی میں وہاں سے نکلے، تو وہاں کشتی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہوا کہ جس کشتی میں وہ بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ بیٹھے تو تیز طوفان آیا، بڑا سمندر تھا، اس میں کشتی چل رہی تھی، اور تیز طوفان آندھی چلنے لگی، تو کشتی کو بہت خطرہ ہوا۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ یعنی اس کو ڈوبنے سے، کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اپنا اپنا جو سامان تھا وہ سمندروں میں پھینکنا شروع کیا، ہر ایک ایک کر کے وہ پھینکتے گئے، لیکن اس کے باوجود، تمام سامان پھینکنے کے باوجود بھی جو وہ خطرہ تھا وہ نہیں ٹلا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہوا ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے قرہ اندازی کی، اور قرہ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لیکن سبحان اللہ، یعنی یونس علیہ السلام کی عادات اور اخلاق سے، اور انہیں دیکھ کر بھی وہ سمجھ گئے کہ یہ نیک انسان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہو تو وہ نیک اچھے اخلاق کے انسان ہے، تو انہیں وہ پھینکنے کے لیے انہوں نے یعنی پھر سے قرہ ڈالا۔
یعنی پہلے تو ایسا ہوا کہ وہ پہلی بار جب قرآن ڈالا یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہیں نہیں پھینکا، پھر جو ہے وہ پھر سے قرآن ڈالا، پھر قرآن میں جو ہے وہ کیا نام آیا یونس علیہ السلام کا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ ایسے نہیں کیا کچھ اچانک سے ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ تھی. سبحان اللہ. تو پھر دوسری بار ڈالے تو دوسری بار بھی انہی کا نام آیا، پھر تیسری بار ڈالے تو پھر تیسری بار بھی انہی کا نام آیا. پھر جو ہے وہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ یعنی دریا میں یعنی وہ کود پڑے. اور پھر جو ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں سورہ صافات میں بھی آتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ. پس قرعہ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے، یعنی تیسری بار جو قرعہ ڈالا پھر وہ مغلوب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کودے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، حکم دے کر بھیجا وحی کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے، لیکن ان کے ہڈی بھی نہیں ٹوٹے اور جسم پر کوئی خراش بھی نہیں آیا. تو دیکھیں مچھلی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ہم بندوں کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے. تو اس نے جو ہے وہ یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور یعنی اس نے جو ہے وہ یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ 3 دن تک، بعض روایت میں آتا ہے 3 دن تک، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ چند گھنٹے جو ہے وہ اس میں رہے، کس میں، مچھلی کے پیٹ میں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور مچھلی نے سمندر کے یعنی ساحل پر جو ہے ان کو پھینک دیا. اور پھر یہاں جس کا ذکر ہے نا فنادا فی الظلمات، تو اس نے پکارا، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تب انہوں نے پکارا. اور یہاں دیکھیں ظلمات آیا، ظلم یعنی صرف اندھیرا نہیں آیا ایک اندھیرا، بلکہ اندھیرے. تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، یعنی کہ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا. اور اس میں آتا ہے کہ وہ جو مچھلی ہے نا وہ یونس علیہ السلام کو لے کر بالکل نیچے چلے گئی، زمین یعنی سمندر کی تہ میں چلی گئی، اتنا نیچے. تو دیکھیں کتنا اندھیرا ہوگا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر جو غم اور جو ملال جو ان کو تھا تو وہ اندھیرے. تو اس میں جو ہے وہ یعنی ظلمات میں انہوں نے پکارا، فنادا فی الظلمات. دیکھیں سبحان اللہ، یعنی وہ نا امید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مچھلی دریا کو چیرتی ہوئی انہیں لے کر یعنی اس کے باٹم میں یعنی سمندر کے پیندے میں، سمندر کے باٹم میں چلی گئی. اور یونس علیہ السلام نے دریا کے پیندے میں کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اوف اور اعرابی نے کہا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ فوت ہو گئے. کیا خیال کیا انہوں نے یونس علیہ السلام نے؟ کہ شاید وہ فوت ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں ہلایا، جب وہ ہلنے لگے تو انہوں نے اپنی جگہ سجدہ کیا. سبحان اللہ. دیکھیں جیسے انہیں پتا چلا کہ نہیں میں زندہ ہوں، یعنی مچھلی نے تو نگل لیا، لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا، انہوں نے پیر ہلایا نا، تو جیسے ان کو پتا چلا کہ وہ زندہ ہے، میں زندہ ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اس جگہ کو سجدہ کیا جہاں آج تک کسی نے سجدہ نہیں کیا. سبحان اللہ. دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ چلے آپ بتائیں کیا سبق ہے؟ سبق جو ہے نا ابھی سے آپ ہی کو پوچھتے جائیں گے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کون سی بھی جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جی سبحان اللہ. بارک فی علمک و صالح عملک. بالکل صحیح رحمت النساء. جی اور جی میم جہاں جہاں جائیں وہاں اپنے سجدوں کے نشان چھوڑنا ایک چاہیے. ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے تاکہ بات سمجھ میں آئے. جی جی میم جہاں جہاں ہم جائیں تو وہاں پر اپنے سجدوں کے نشان چھوڑنا چاہیے. جی بالکل صحیح. مشکلوں میں صبر کرنا چاہیے. جی نہیں ابھی اور فی الحال سجدے کے بارے میں، ابھی ہم صرف سجدے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس سے یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر جگہ سجدہ کر سکتے ہیں. جی اچھا، تو سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ ہر جگہ؟ چلے بتائیے، ابھی پریکٹیکل پہ آئیے. ہاں یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے اور سمجھ بھی گئے،
کہ हर जगह सजदा करना चाहिए? चले बताइए आप। मैम कहाँ कोशिश कहाँ करते हैं, करते हैं तो मैम करते कोशिश हैं, करते हैं। अच्छा बताइए आप मैम, कहाँ कहाँ बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए ताकि जल्दी में और सबको पता चले, ताकि हम सबके लिए अमल जाते हैं करना तो आसान नमाज हो। के टाइम डेजर्ट पे मैम, माउंटेन्स सुभान पे, अल्लाह, बारकल्लाह फीक। और जी बताइए आइस जल्दी। पे। मैम जहाँ भी पर अभी घर से निकलते हैं ना, कहीं भी हाँ घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो वहाँ नमाज वहाँ छोड़ते नहीं, उधर ही करके आ जाते हैं, सुभान ताकि अल्लाह, हमारा बारकल्लाह फीक। हाँ, जी बिल्कुल मैम सही, फ्लाइट माशाल्लाह। वगैरह में भी जहाँ जी नमाज का टाइम होता है बारकल्लाह ना, तो वहाँ भी फीक। सजदा इशारे से तो और करते हैं। मैम अगर रिक्शा मैं और टैक्सी में भी, एक सेकंड जहाँ भी मौका मिले। हुस्ना, हाँ बिल्कुल सही, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फी इल्मिक व सॉलिह अमलिक। अल्लाह ताला सबके इल्म और इखलास और नेक अमल में बरकत डाले। देखिए फ्लाइट में सजदा करना, और अगर वक्त नहीं हो, यानी फर्ज नमाज का वक्त नहीं हुआ, तब भी खास करके सजदा करना चाहिए ये सोचकर कि फिजाओं में, अल्लाह मैं तेरा फिजाओं में सजदा कर रही हूँ, क्योंकि वहां तो कोई नहीं करता ना। कि उसी मखसूस जगह पर कोई और भी फ्लाइट पे होगा तो सजदा कभी किसने किया होगा, तो हाँ, सुभान बहुत अल्लाह, स्पेशल जहाँ सा कहीं भी लगता जा है। रहे हो तो ये सोचते हुए ना कि सुभान अल्लाह, जमीन से ऊपर आसमानों में फिजाओं में सजदा कर रहे, सुभान अल्लाह। और वो सजदा भी फिर सोचिए कितना अच्छा होना चाहिए। अल्लाह करे कि हम लोग ऐसे ही सजदे करें ना, बहुत अच्छे से इखलास और खुशू और खुदू के साथ बहुत अच्छे से नमाज पढ़े, कि अपना सफर जो पूरा हो अपनी नमाज के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए ना। फिर इसी तरह मॉल में हो, शादी के हॉल में हो, गार्डन में हो, जैसे आप लोगों ने बताया, डेजर्ट पे हो, जहाँ कहीं भी जा रहे, सजदे का यानी कहीं भी खुले ग्राउंड में ही क्यों ना हो, तो सजदा करे, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम और मैम मैं भी हर जगह, जहाँ भी नई जगह जाती हूँ, जैसे मस्कत वगैरह घूमने जाते हैं, जरूर मैं नमाज पढ़ती हूँ कि फरिश्ते हमारे विटनेस करेंगे। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फीक। हाँ चले। मैम ये समंदर में भी होता है ना, जो अंदर जाते हैं जी लोग, जी मैंने जी देखा है बिल्कुल। ये, मतलब किसी की हाँ तस्वीर में आई थी। सुभान अल्लाह। देखिए तो अल्लाह ताला हम लोगों को जो है वो खुशू और खुदू वाले सजदे करने की तौफीक अता फरमाए हर जगह, अल्लाह ताला की रजा के लिए। और ये सोच करना कि यहाँ देखिए अभी किस तरह से उन्होंने कहा ना कि मेरे रब, मैंने ऐसी जगह को सजदा किया, सजदागाह बनाया जहाँ आज तक किसी ने सजदा नहीं किया, मछली के पेट में। सुभान अल्लाह, तो हम लोग को भी ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए ना। चले, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है वो मछली के पेट में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। और सुभान अल्लाह, ये देखिए ये कौन सी तस्बीह, यानी कौन सी तस्बीह है ये जो पढ़ी तौहीद की। इसमें सबसे पहले जो बात आई ना, ला इलाहा इल्ला अंत, के अल्लाह जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात पढ़े तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस भी आती है कि जिस मुसलमान ने भी इन अल्फाज में यानी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के साथ किसी मामले के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल फरमाएगा। जामे तिर्मिजी की हदीस है। सुभान अल्लाह। तो देखिए यानी ये जो कलिमा है ना वो बहुत फजीलत वाला है, कि ये कोई भी अगर मुसलमान जो है वो ईमान की मजबूती के साथ, इखलास के साथ इसको पढ़े। और यहाँ देखिए कहीं भी लिखा हुआ है कुरान में या हदीस में कि 1.25 लाख दफा पढ़ना चाहिए, आपको कहीं से मिलती है दलील? नहीं पढ़ते लोग। लेकिन बाज दफा ला इल्मी की वजह से लोग ऐसा करते हैं, तो उन्हें हमें ये पहुंचाना चाहिए, ये हदीस है, ये आयत है, और ये बात जरूर पहुंचाना चाहिए कि यहाँ कहीं भी जो है वो ये बात नहीं आई कि इतनी बार पढ़ो। और वो भी देखिए ना किस तरह से होता है कि लोगों को, यानी अगर कोई मुश्किल आती है तो लोगों को बुलाया जाता है। समझो कोई कुछ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ तकलीफ पहुंची या कुछ हो गया, यानी कुछ भी नुकसान, कुछ भी तकलीफ हुई ना, तो लोगों को बुलाते हैं और वो फिर वो दाने रखते हैं, बीज रखते हैं या तस्बीहात रखते हैं, और फिर लोगों से कहते हैं कि ये पढ़ो भाई हमारी मुश्किल दूर होने के लिए। यानी खुद तो दूसरे कामों में लगे रहते और दूसरों से ये पढ़वाते कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्या बेशक मैं ही जालिम हूँ, यानी मैं ही कसूरवार। वो तो बेचारे जो पढ़ने के लिए आए, हो सकता है उनसे गुनाह भी नहीं हुआ होगा, और अपनी गुनाह की तौबा, यानी अपने जो गुनाह जो हम लोगों से हो गया, जिसकी वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत अयदीकुम,
کہ جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو مصیبت تو اپنے ہاتھوں سے آئی ہے, اپنی وجہ سے آئی ہے, اور ہم دوسروں کو بلا کر کہتے کہ ہاں یہ تسبیحات پڑھو. کیا اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میں ہی ظالم ہوں, میں ہی قصوروار ہوں, یعنی اپنے بدلے کا توبہ استغفار ان کو پڑھنے کے لیے کہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے, ہے نا, اور اس سے یعنی خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ بنایا. اور سبحان اللہ, اس کی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے یہ کلمے کی, کہ جو بھی اس سے, اور یعنی اتنا ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ناممکن ہے کہ امیجن کیجئے مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہ جو ہے وہ صحیح سلامت باہر ہے بغیر ان کو کچھ تکلیف پہنچے. تو سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے, کیونکہ دیکھیے اس میں توحید کا بیان ہے. لا الہ الا انت کیا ہے؟ لا نہیں, الہ, لا الہ یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو توحید کا بیان ہے. اور سبحانک یعنی تو پاک ہے ہر عیب سے, ہر محتاجی سے, ہر کمی سے, ہر چیز جو تیرے شان کے لائق نہیں ہے, تو اس سے پاک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے توحید کا کلمہ, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا, اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. انی کنت من الظالمین, کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں, میں ہی قصوروار ہوں, مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے. تو اپنے گناہوں کا ایکسپٹ کرنا, اور پھر جو ہے وہ دیکھیں یہاں انہوں نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی کہ میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں, مجھے یہاں سے نکال, نہیں, اپنے گناہ کا اعتراف کیا. تو یہاں سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلی کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں نا تب بھی, اور توبہ استغفار کرتے ہیں نا تب بھی, جو تکلیفیں ہے, آزمائشیں ہے, مشکلات ہے, بیماریاں ہے, جو بھی ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مگر اپنا کیا حال ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے جب ہم لوگ کوئی بھی آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس کو الزام لگاتے, اس کو الزام لگاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اور ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ یاد رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. پھر دیکھیں آگے کیا ہے, فاستجبنا, نہیں اسی کے فاستجبنا لہو, فاستجبنا لہو, تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے, فنجیناہ, تو نجات دی ہم نے اس کو, من الغم, غم سے, وکذالک, اور اسی طرح, ننجی المؤمنین, ہم بچا لیا کرتے ہیں, نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو, مومنوں کو. تو سبحان اللہ. یہاں دیکھیں پھر سے, اچھا یہ پیچھے ایک بات بتانا بھول گئے, یہاں جو بات آئی تھی نا, لن نقدر, کہ وہ سمجھے تھے کہ یونس علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت نہیں رکھتا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام ہو کر وہ سمجھے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا, اس کا مطلب وہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ سمجھا, یہ گمان کیا کہ اس پر میری پوچھ نہیں ہوگی. یہاں جو آیا ہے نا, فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ, کہ یعنی ہرگز نہیں قدرت پا سکتے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پر میری پوچھ نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. کس پر؟ جو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے نا, تو اس پر وہ سمجھے تھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی اور ان کو سزا نہیں ملیں گی. تو یہاں کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نہیں, ان کی پکڑ ہوئی, ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مچھلی نے نگل دیا. پھر آگے اس آیت پر آتے ہیں, تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے, اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے, اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان لانے والوں کو. یعنی جب یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات کہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, انی کنت من الظالمین, تو جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مشکل تھی اس کو دور کر لی. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کبھی باہر ہی نہیں نکلیں گے, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اس گناہ کے اعتراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی, یعنی مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت نکالا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار بھی دعا ہے, یعنی جو استغفار کرتے ہیں نا وہ بھی دعا ہے. دیکھیں جس طرح سے, اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں گیا, نہیں اس کا آگے آئے گا, کہ استغفار بھی دعا ہے اور اپنا حال بتانا بھی دعا ہے, جیسے پیچھے ایوب علیہ السلام نے کیے تھے. ایوب علیہ السلام نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بس اپنے حال بتائے تھے نا اللہ تعالیٰ کو
تو دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ دعا ہے. سبحان اللہ, یہاں سے ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی تسبیح سن کر جب یونس علیہ السلام یہ پڑھنے لگے نا کہ یعنی جب یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی تو انہوں نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کیا نا, تو اسے سن کر فرشتوں نے کہا الہی یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور سی ہے, کیونکہ دیکھیں پانی یعنی سمندر کے نیچے, سمندر میں نیچے باٹم میں اور مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح پڑھ رہے تھے, تو وہاں سے آواز آ رہی تھی. تو سبحان اللہ فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور سی ہے, اور جب وہ اندر مچھلی کے پیٹ میں ہوں گے تو جو حالت میں رہیں گے تو وہ یہاں بات آئی ہے کمزور ہے, کس کی ہے؟ ہم نہیں پہچان سکے. فرشتوں نے کہا, جواب ملا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے, اس نے میری نافرمانی کی, میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید خانے میں ڈال دیا. سبحان اللہ, یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ دیکھیں کبھی دنیا میں کوئی کتنے قید خانے جس میں قیدی کو رکھا جاتا ہے نا, تو یہ ایک پہلا قید خانہ ہے مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے نا. تو اور انہوں نے کہا کہ پروردگار, کس نے کہا؟ ابھی فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ان کے نیک اعمال اور دن رات ہر وقت چڑھتے ہی رہتے, کیونکہ وہ نیک انسان تھے. سبحان اللہ, انبیاء تھے, نبی تھے, تو چڑھتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش, یعنی اس طرح سے انہوں نے سفارش کی, کس نے؟ فرشتوں نے. تو ان کی سفارش قبول فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پر اگل دے. اور اسی طرح ایک اور روایت سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے, یہ سب کا ذکر جو ہے وہ ابن کثیر میں ہے. فرشتوں نے کہا کہ وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھی, اس لیے جیسے وہ. اور پھر دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا, دیکھیں کس طرح سے, یعنی نیکی جو رہتی نا انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, چاہے وہ ذکر اذکار کرتا ہو, چاہے وہ دعائیں مانگتا ہو. تو دیکھیں کس طرح سے فرشتے فرما رہے کہ دعائیں تیرے پاس مقبول تھی, اس لیے جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا اور تو اسے مصیبت کے وقت اس پر رحم کر, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل لے. تو سبحان اللہ, اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو, یہاں جو آیا ہے نا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, کہ غم سے نجات دی. سبحان اللہ, یعنی غم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غم سے نجات دی اور انہیں صحیح سلامت باہر نکالا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. تو یعنی جو بھی مومن اس طرح سے کریں گا جس طرح سے یونس علیہ السلام نے کی, کہ اگر کوئی تکلیف آئے, کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ ان کے غموں سے نجات دیں گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ ساتھ میں جو ہے وہ اس تسبیح کے بارے میں بھی جو ہم لوگ پیچھے حدیث سن چکے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو جو بھی اس کو پڑھے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوں گی, چاہے وہ ایک بار ہی پڑھے, 2 بار پڑھے, جتنی بار بھی اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے, کوالٹی دیکھتے, اخلاص دیکھتے, نیت دیکھتے ہیں, آپ کی تڑپ دیکھتے کہ کتنی ہزاری سے اور کس طرح سے آپ دعا مانگتے, اللہ تعالیٰ سے کس طرح رجوع کرتے, اس مطابق اتنی اسپیڈ میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ, احسان کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خوش اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور خیر کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ہم سب کی بھی, ہم سب کے اہل و عیال کی بھی, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی. اس کے بارے میں آتا ہے ابن ابو حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یونس علیہ السلام کی دعا مانگی اس کے لیے قبول کی جائیں گی. یہ پھر سے ایک حدیث میں آتا ہے. تو اس سے جو باتیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ چلے آپ بتائیے, ہم نے بتائیں گے, ابھی آپ لوگ بتائیے, ابھی یہ پورے واقعے میں آپ جو بات سمجھ میں آئی وہ بتائیے, ایک ایک کر کے بتائیے, جلدی جلدی بتائیے. جی آواز آئی آپ لوگوں کو؟
جی میم، جی بتائیے شباب، کون بتا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے انسان کو۔ جی بارک اللہ فیک۔ چلے ابھی اور کوئی نیکسٹ؟ ہاں بالکل صحیح، کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہدایت کے معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے طلب کرنا چاہیے، ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور چلو اور میم جب بھی اچھے دنوں میں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ویسے تکلیف میں بھی، پریشانی میں بس اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ پریشانی بھی دور۔ بارک اللہ فیک۔ جی اچھے دنوں میں بھی ہمیں رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تب تو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے اچھے دنوں میں بھی، اچھے حالات میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شادی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، وہ ہے، تو وہ نماز کو چھوڑ دیے۔ اب جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھیے، چاہے شادی ہال میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، کوئی گارڈن میں گھومنے گئے، کہیں بھی، یا کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی پریشانی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اچھے حالات میں بھی خوشی ہو، فراغت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔ چلے اور نیکسٹ۔ میم اندھیرے کا ذکر ہے نا، تو مطلب جب کچھ بھی راستہ نہیں نظر آئے تو ایسے بالکل حالات میں اسی وقت بس اللہ کو پکارنا ہے نا۔ یہ بالکل صحیح، بارک اللہ فیک۔ میم نیکیاں کرنی چاہیے۔ جی میم بولیں۔ جی بتائیے جی بلکیس۔ نیکی، ہاں جی جی میم، جی میم دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کرنا چاہیے، حالات چاہے جو بھی ہو۔ جی جی بالکل صحیح، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے، دیکھیے وہ ایسے نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ایک دم سے بیٹھ گئے، ہاں ابھی تو میں مر ہی گیا، ابھی کہاں سے میں باہر نکل سکتا ہوں، یعنی یہ ایک اپنے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ یونس علیہ السلام کے جو واقعے میں نا ہم سب کے لیے بہت بڑا، یعنی چاہے کتنی بھی مشکل ہو اور ہم لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو بالکل ناممکن ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا، کہیں سے کچھ سراغ ہی نہیں ملتا، کوئی چاہے کوئی بیماری ہو، کوئی کتنی بھی تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اور ایسا لگے کہ نہیں بالکل کچھ یہاں سے تو یعنی یہ پریشانی تو کبھی دور ہی نہیں ہو سکتی، تو ایسے حال جب ایسا بھی لگے نا کہ کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس حال میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ہے نا۔ اور ہر حالت میں میڈم نیکی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ وہ نہ اچھے کام کرے تھے وہ یاد آیا فرشتے ان کے لیے سفارش کرے، سبحان تو اللہ، اپن جی بھی اچھے کام کرے تو اپنے لیے بالکل، وہ کچھ نہ کچھ راہ نکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ ہموار کرتا ہے۔ جی جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ عصمت۔ میم یہ سب پوائنٹس تو ہو گئے الحمدللہ، لیکن ابھی جب بھی ہم کو کبھی مشکل آئی تو ہم کو یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ الحمدللہ میں پڑھتی بھی ہوں الحمدللہ، ہمیشہ مشکل آسان ہوتی ہے، پہلے سے ہی میرا یہ ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ اور استقامت۔ کوئی پڑھے تو ان کو روکنا ہے کہ 1.25 لاکھ نہیں پڑھنا ہے، اتنا 1 لاکھ نہیں پڑھنا ہاں ہے، بالکل، پڑھنا ہے اور یقین سے پڑھنا ہے بس۔ جی جی بارک اللہ فیک۔ اور کوئی ہے کسی؟ یونس علیہ السلام نے ایسے حالات میں رہ کے بھی پوزیٹیو پوائنٹ یہ سوچا کہ میں کہاں ہوں اور کس ہاں جگہ پہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور کوئی یہاں پہ نہیں ہو سکتا، مطلب کتنی بڑی انہوں نے اس حالات میں بھی وہ سوچی نا، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ان کا غم کیا تھا کہ میں اندر بالکل، پھنسا ہوں، مجھے نکالو، یہ ہاں غم نہیں تھا، ہاں ان کا ہاں، غم یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ نے، ہاں میرے سے اللہ ناراض ہوا ہے، اس لیے ایسی سزا مجھے ملی ہے، اور اس جی میں بھی انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے جو یہ مقدس جگہ ملی ہے وہ کوئی یہاں پہ نہیں سجدہ کر سکا۔ یہ کتنا بڑا وہ ہے نا میم۔ جی بالکل، بہت بڑی ہے سبق ہے۔ اور ایک اچھا چیز ہم یہ لوگ بھی ہے نا، ایک سیکنڈ ایک بات بتا کر، کہ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں جب کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی آزمائش آئے کسی بھی کی طرف سے بھی، تو کیا ایسے سمجھتے ہیں کہ ہاں ضرور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، ہاں اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، ہاں نہیں میم، پہلے نہیں خود کا اپنے مطلب خود کی چیزوں خود پہ کا دھیان جائزہ دیتے ہیں کہ لیتے کیا کا غلطی احساس ہو کرتے گئی ہیں، ہم ابھی سے، تو زیادہ اور یہی اللہ بات تعالیٰ سمجھ سے میں آتی ہے نا کہ رجوع اللہ شاید کرتے ہیں۔ ناراض ہے، ایسا ہی آتا ہاں ہے۔ بالکل بالکل یہی آنا چاہیے، ہے نا، سبحان اور اللہ۔ خود کا چلو بھی اور آتا ہے میم کہ ہم نے کچھ غلطی نہیں ہاں کی نا، مطلب گناہ وہی نہیں بالکل خود کی۔ کا ہی، بالکل پہلے خود ایسے کے ہی بارے آتا میں ہے ہی میم سوچنا کو۔ اور ایک الحمدللہ، تو پوائنٹ یہی ہے کہ ہونا چاہیے۔ چاہے وہ غم دور نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل، غم، اور اللہ تعالیٰ غموں کو دور کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل سے میم۔ مایوس ہے۔ چلے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے آپ لوگوں نے جی بتایا، میم، اور ہم کو ایک یعنی پوائنٹ بتائیں۔ اتنے گناہ کیے بتائیے۔ ہاں
جی علی میم عتیق دعا مانگیں گے تو بے دلی سے نہیں مانگنا چاہیے، ایک دم دل سے ہاں مانگنا چاہیے، اتنی جلدی قبول ہوئے گی انشاءاللہ۔ بالکل جتنا ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لگا کر پورے توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے نا تو اتنی جلدی دعا قبول ہوں گی۔ اگر ہم لوگ سوچیں گے ہاں پتہ نہیں ہوتی کیا نہیں، تو پھر ویسے غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں ہم لوگ کو اس بات میں بھی یعنی بالکل بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ دوسروں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا یہی شیوا رہا، اور آدم علیہ السلام سے بھی جب ایک غلطی ہو گئی نا تو انہوں نے فوراً سے کون سی دعا مانگی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ میم جزاک اللہ خیر یہ پوائنٹ بتانے کے لیے کہ لا الہ الا انت یہ 1.25 بار پڑھتے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پڑھ کے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات آج ہم کو معلوم پڑی میم کہ ہم کسی اور کو بول رہے ہیں معافی مانگنے ہمارے لیے، تو ہاں کچھ وہی تو مطلب ہی اپنی نہیں ہے اس جگہ کا۔ پہ دوسروں کو بول رہے ہیں کہ ہاں معافی مانگو، اور وہ خود کھانے پکانے اور اس میں دوسرے کاموں میم میں ایک دم رہتے، صحیح۔ اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ ہاں ہمارے بدلے کا معافی مانگو، ہمارے سے گناہ ہو گئے، مصیبت میں ہم پڑے تو آپ لوگ آ کے، اور پھر سب آ کے بیٹھتے بھی ہے بیچارے۔ اور تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، ہاں، اور جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے۔ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ، حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہیں پڑھتے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اور نہ نکلتے۔ تو اس سے ہمارے لیے اور ایک سبق ہے، کیا کہ جب کوئی مشکل سے نکلنا چاہتا ہے نا تو وہ اس وقت تک نہیں نکلیں گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس کہ لوگ جو رہتے مہینوں سالوں مدتوں جو ہے وہ ایک ہی اس میں کرب میں، تکلیف میں، کرب یعنی کوئی بھی تکلیف مصیبت کوئی بھی اس میں، تو وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے جیسی دعا مانگنی چاہے، جیسی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوتی اذا دعان فلیستجیبوا لی، یعنی وہ میں بھی دعا کرتے رہیں گے، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، وہ نہیں کرتے ہوں گے، یعنی تم بھی میری بات مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو دعا قبول کرتا ہوں تمہاری، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور بھی مبتلا ہے اس میں تو انہیں بھی یہ بتانا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور توبہ استغفار کرے۔ یہ نہیں کہ تسبیح پڑھے ہاں سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھے، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اور ہم سب کی بھی گناہوں کو دور کر دیں گا۔ چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پتہ چلا کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے۔ یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی یہ جو ہے وہ دعا وہ اتنی بار پڑھو، یہ جو ہے وہ اتنی بار پڑھو، اور نہ اس میں وہ خشوع رہتا ہے اور نہ یہ، اور بس سمجھتے کہ ہم نے اتنی بار پڑھے ابھی ہو جائے گا۔ نہیں، پوری توجہ اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، اسی کے ساتھ پھر ہم لوگ دیکھیں گے۔ ابھی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو دعا کی قبولیت کے لیے خاص تعداد کی ضرورت نہیں، بلکہ یعنی اخلاص اور عاجزی اور آہذاری اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں، تو ہم لوگ دوسروں کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات کر رہے۔ ہم سب کو خوب آہذاری کے ساتھ رو کر اور عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ وزکریا اور زکریا علیہ السلام، وزکریا اور زکریا علیہ السلام اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، رب لا تذرنی، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھ کو، فردن اکیلا، وانت اور تو خیر الوارثین بہترین وارث ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ہم لوگ سورہ مریم میں جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے
وہ زکریا علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل میں ہم لوگ بارے میں سارا کچھ پڑھ چکے کہ کس طرح سے وہ انہوں نے جو ہے وہ بالکل بڑھاپے میں جب وہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کی ہڈیاں جو وہ یہ ہو گئی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے، بالکل بڑھاپے میں جو ہے انہوں نے دعا کی تھی. اور وہ بھی کب کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ محراب میں انہیں جو ہے وہ بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ انہیں پھل دے رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے لیے وارث کی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وارث عطا فرمائے. وہ بھی کیوں یہاں بھی جس کا ذکر ہے نا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث عطا فرما. اور دیکھیے انہوں نے یہ وارث جو ہے وہ کچھ اپنی پراپرٹی سنبھالنے کے لیے یا اپنی کوئی پوسٹ ہے بڑی اس کو سنبھالنے کے لیے نہیں مانگی تھی، بلکہ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں انہوں نے وارث مانگی تھی. نبوت کو، نبوت ان کے لیے ان کے کام کو آگے بڑھانا، ان کا کام آگے بڑھانے اپنے کے بعد لیے. اپنا دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے. وارث کے لیے. ہاں چلے سب کا آنسر صحیح ہے. بارک اللہ فی علمکم و صالح عملکم. تو مجھے بہترین وارث عطا فرما دین کے کاموں کے لیے، اور جو یعنی جو ان کے علم تھی ان کی وراثت کے لیے، اور جائیداد اور اس کے لیے وارث نہیں مانگا تھا انبیاء کرام، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں انبیاء کرام کا جو ورثہ رہتا ہے وہ مال اور دولت نہیں ہوتی ہے بلکہ علم ہوتا ہے. تو انہیں ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا تھا جو ان کے بعد جو ہے یہ دین کا کام ان کے مشن کو آگے بڑھائے، تو اس لیے انہوں نے اس کے لیے وارث مانگا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کے لیے یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لہو، اور درست کر دیا ہم نے اس کے لیے زوجہ، اس کی بیوی. تو یہاں کیا بات آتی ہے، کیا جب انہوں نے دعا کی، کون سی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو جس کسی کو بھی اولاد نہیں ہو، اور اگر اولاد ہے بھی اور بھی اولاد چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد اور بھی چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے. ہاں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو یہ ضرور دعا، یہ بھی دعا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں بھی جو دعا اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی، اور یہ بھی دعا جو اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ، اور کس طرح سے انہوں نے دعا مانگی تھی، تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے سورہ مریم میں پڑھ چکے. اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ انہوں نے چپکے جو ہے وہ پکارا تھا اپنے رب کو، اور یقین کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اور یعنی انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری دعا قبول کریں گا. اور آج تک میں جو دعا کر کے کبھی بھی جو ہے وہ نا امید نہیں ہوا. تو اس کا بھی ذکر ہم لوگ سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ کبھی میں نامراد نہیں ہوا. اے رب، اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا. تو یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں اس حالت میں بھی، اتنے بڑھاپے میں بھی انہیں بیٹا عطا فرمایا. اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا، یحییٰ. جو نیک اور یحییٰ علیہ السلام کی جو تمام جو صفات تھی وہ بھی ہم لوگ پیچھے، حنان و بر بالوالدین، وہ ساری کچھ جو ہے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے نا، وہ اصلحنا لہو زوجہ، تو پھر یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے، وہ بیوی تھی، وہ بانجھ تھی اور بوڑھی ہو چکی تھی. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بیوی سے، یعنی جو بیوی بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی، ہاں یہ پوائنٹ دیکھیں بہت توجہ والا ہے نا، کہ اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی کے ذریعے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، اور ان کی جو بیوی کا جو نقص تھا اس کو دور کر دیا، اس کو درست کر دیا، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا، کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، بانجھ پن ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی کو بھی اولاد عطا فرمائے اور کچھ بھی کر سکے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی، اور وہ بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی سے عطا کیے. تو دیکھیں اس کے بارے میں کہیں بھی قرآن میں آتا ہے کہ جس طرح سے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان تھی یا ان کے مشن میں وہ مددگار نہیں تھی.
نہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ ان کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کے دین کے کام میں ان کا ساتھ دیتی تھی اور صبر کرتی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی اس پر بھی وہ صبر کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی بیوی کی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سے ہی نیک اور صالح اولاد عطا کی. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دوسری شادی کرو اور پھر اس سے اولاد ہوں گی، ہے نا. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی بات یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی کا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یعنی پھر وہ جو ہے وہ سمجھتے کہ اس سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اولاد دینا، چاہے بانج بھی ہو، چاہے عمر میں کتنی بھی بڑی بھی ہو، تب بھی اولاد دینا جو ہے وہ ہر چیز کو دینا، تو اولاد تو بہت بڑی بات ہے. ہر چیز دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ اولاد تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اور جس کو چاہے تو دے سکتے ہیں نا. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگ کو یہ بات پتا چلی ہے. اور پھر آگے کیا ہے کہ اور پھر یہاں جو ہے وہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً تھے وہ جلدی کرتے فی الخیرات نیکیوں میں، وَيَدْعُونَ اور وہ پکارتے تھے ہم کو رغباً رغبت کے ساتھ، ورہباً اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تھے وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے. تو یہاں دیکھیے ابھی جتنے بھی یہ سورہ انبیاء ہے نا، اس میں ہم لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں سنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یونس اور زکریا علیہ السلام. تو فردن فردن ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں جو ہے وہ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر یعنی مجموعی طور پر جو ہے وہ تمام کی صفات، تمام انبیاء کرام جو ہے ان کی صفات بتا رہے. جس طرح سے پیچھے بھی آیا تھا نا کہ وہ صبر کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، امید کے ساتھ پکارتے تھے، تو یہاں جو ہے وہ اور مزید ان کی صفات بتائی جا رہی تمام انبیاء کی، کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ جو تھے وہ تمام انبیاء کیسے تھے؟ یسارعون فی الخیرات. اب یہ بھی بہت دھیان سے سنیے، یہ ہم لوگوں کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے اور ہم لوگ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ کتنے خیرات میں آگے اور کتنے پیچھے. یعنی خیرات یعنی نیک اور بھلائی کے کاموں میں تو ہم لوگ آگے رہنے والوں میں ہے کہ تھوڑے پیچھے ہے کہ تھوڑے غفلت میں ہے، وہ ہم لوگ کو اپنا جائزہ لینا ہے. تو دیکھیں یہاں پہلی صفات ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت اختیار کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، جلدی کرتے تھے، ڈیلے نہیں کرتے تھے. یعنی اور دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو نیکی جب آتی ہے نا، نیکی کا موقع ملتا ہے تو جلدی سے لپکتے ہیں، جلدی سے اس کو کرتے ہیں، اور کچھ نیکی کا موقع آئے تو پیچھے پیچھے ہوتے، ٹال مٹول کرتے رہتے، بہانہ کرتے رہتے، ہاں کل کریں گے کل کریں گے. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہ کل کرنے والوں میں سے ہے، ٹال مٹول کرنے والے میں ہے کہ سبقت کرنے والے میں. اگر ہم لوگ غفلت میں بھی ہے، ٹال مٹول بھی کرتے ہیں، تو آج سے انشاءاللہ ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ضرور کوشش کریں گے کیا نیکیوں میں، یسارعون فی الخیرات، نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اوکے، جیسے کہ جب کوئی سیل وغیرہ رہتا ہے تو کیسا لوگ بھاگتے ہیں، تو اسی طرح تاکہ وہ جو چیزیں ہیں جو ہے نا اچھی والی وہ ختم نہ ہو جائے، تو اسی طرح نیکیوں کے لیے ہم لوگ کو جلدی جلدی آگے بڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوسری ان کی صفات کیا ہے؟ تدعوننا رغبا یدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رغبت امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یعنی امید اور خوف ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں. اور یہ جو ایمان ہے نا وہ امید اور خوف کے بیچ کا انعام ہے، یعنی حالات چاہے اچھے ہو یا برے ہو، چاہے خوشی میں ہو یا غم میں ہو، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. تو سبحان اللہ، امید اور اس کے. اور پھر تیسری صفات ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، آہذاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے. جب بھی کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً سے توبہ استغفار کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی دعائیں قبول ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان صفات کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں آئے یہ صفات
کہ युसारिऊन फिल खैरात, नेकी और खैर और भलाई के कामों में जल्दी करने वाले, यदऊनना रगबन व रहबा, और अल्लाह ताला को उम्मीद और खौफ से पुकारने वाला, और वकानू लना खाशिन, और अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी और खुशू और खुदू इख्तियार करने वाला बना। चले आगे है, तो अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमा और नेकियों में आगे बढ़ने वाला। वल्लती, और वो औरत अहसनत, जिसने हिफाजत की फर्जहा, अपनी शर्मगाह की, फनफखना, तो फूंक दिया हमने फीहा, इसमें, में रूहिना, अपनी रूह से, वजअलना, और बनाया हमने उसको, वब्नहा, और उसके बेटे को, आयतल लिल आलमीन, एक निशानी सब जहान वालों के लिए। अब देखिए यहाँ अभी जो है वो इतने अंबिया कराम का जिक्र आया, और उसके बाद जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। देखिए मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो नबिया नहीं थी, वो नबी नहीं थी, लेकिन सुभान अल्लाह उनके अंदर भी ये सारी सिफात थी, और उसके अलावा मजीद और उनके अंदर क्या सिफात थी, वल्लती अहसनत फर्जहा, कि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली थी। तो ये जो है वो एक औरत में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम सिफात है, कि जब औरत का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने जो है वो यानी उसकी कोई और मरियम अलैहिस्सलाम की बात आ रही है, तो यानी अल्लाह ताला ने यहाँ कोई और सिफात नहीं और औरत की बयान की, कि हाँ वो बहुत खूबसूरत थी, या वो बहुत इंटेलिजेंट थी, या तो वो बहुत ऐसी थी वैसी थी। नहीं, कोई भी जिक्र नहीं आया, कोई भी खूबी का जिक्र नहीं आया, बस ये सिफात का जिक्र आया कि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करती थी, अपने ख्वाहिशात को रोकती थी, बुरी ख्वाहिशात से, यानी इससे बचने की कोशिश करती थी। तो सुभान अल्लाह, तो इसमें हम सब के लिए, तमाम औरतों के लिए, है ना, बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला की जो पसंदीदा जो सिफात है ना, वो क्या है कि औरत के लिए कि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, और वो उस रास्ते पर भी नहीं चले जिससे जिना का, या इससे कि जैसे यानी कोई भी मर्द जो है वो गलत उसके बारे में सोचने लगे, यानी अपने आप को, अपने इस्मत की, अपने इफ़त की हिफाजत करना, और वो भी सुभान अल्लाह कवारी थी, है ना, अनमैरिड थी वो, तो वो ये जो है वो बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, कि वो जो है वो अपने इसकी यानी अपने इस्मत की, अपने इज्जत की हिफाजत करती थी, यानी उससे बचने की कोशिश करती थी। ये नहीं कि मर्दों से भी या लड़कों से भी बात हो रही है, चैटिंग हो रही है, और ऐसे कपड़े पहने हुए कि लोग जो है उसकी तरफ माइल हो रहे, तो वो नहीं, बल्कि अपने आप को, और उनके बारे में जो आता है, यानी यहाँ जो बात आई है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और यहाँ जो जिक्र आया ना अंबिया कराम के साथ, क्योंकि देखिए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, और हजरत मरियम और हजरत ईसा दोनों को भी अल्लाह ताला ने जो है वो निशानी बनाया। सुभान अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, अपने आप को पाक रखने के लिए, और अपने कैरेक्टर को साफ रखने के लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, और कभी हराम काम नहीं किया, बल्कि हराम काम नहीं किया, और उन्होंने अपने रब की इबादत के लिए अपने आप को, यानी अपनी पूरी जिंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लिया, यानी ना उन्होंने कोई और दूसरे काम नहीं किए, बल्कि, और ये भी हम लोग पूरा डिटेल जो है वो सूरह मरियम में पढ़ चुके हैं ना, और इसका जिक्र आगे जो है वो, यानी इसका जिक्र जो है, जो यहाँ जिक्र है ना उनकी सिफात के अहसनत फरजहा, तो यही जो सिफात है उसके बारे में आगे भी अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में भी आएगा, आयत नंबर 12 में, वो मरियम इब्नत के जिसने अपने शर्मगाह की, हाँ, इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, कि इमरान की जो बेटी थी मरियम, उसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की। तो सुभान अल्लाह, उसका यानी जब भी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा ना, तो इसी के साथ आता है कि उन्होंने अपने इसकी हिफाजत की और अपने आप को फारिग किया अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो फिर देखे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या इनाम अता फरमाया, फनफखना फीहा मिन रूहिना, तो अल्लाह ताला ने फूंक दिया फीहा, उसमें, में रूहिना, अपनी रूह में से, वजअलनाहा, फिर अल्लाह ताला ने उसे और उन्हें यानी ये मरियम अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो निशानी बना दिया। तो मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए निशानी बनाया, यानी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुल्ली तौर पर जब अल्लाह ताला की इबादत के लिए सुपुर्द कर दिया, तो उन्होंने अपनी इज्जत और इस्मत का बेहतरीन तरीके से हिफाजत की,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے ان کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی، یعنی کوئی کسی مرد نے نہ ان کو چھوا، نہ ان کا شوہر تھا، نہ انہوں نے بدکاری کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یعنی اپنی روح پھونکی. اس کے بارے میں آتا نا یہاں آیا میں روحی نہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اس میں، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اور اسی طرح جو ہے وہ تو اس طرح سے جو ہے وہ عیسیٰ مریم علیہ السلام ایک نشانی بنی تمام جہان والوں کے لیے، کہ بغیر یعنی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور کچھ غلط کام بھی نہیں کیا، زنا نہیں کیا، اس کے باوجود انہیں اولاد عطا کی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ایک نشانی بنائے، جس طرح مریم علیہ السلام کو بنایا تھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ وہ مریم علیہ السلام کے بطن سے یعنی ماں کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ دونوں بھی جو ہے وہ نشانی ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا اور قیامت کے قریب زندہ دنیا میں آئیں گے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے تمام جہان والوں کے لیے ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ، پیچھے بھی ہم لوگ سب پڑھ چکے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کس طرح حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے کن ہونے کی یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے بڑھاپے میں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد، تو سبحان اللہ. تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے کام. اور یہاں جو خاص کر کے جو بات آئی ہے نا کہ انہوں نے جو اپنے عصمت کی حفاظت کی، تو اس کے بارے میں دیکھیں ہم لوگ حدیث میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ جو عورت، کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ کیونکہ آج ہم کو ابھی ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، مگر اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جنت کے جس دروازے سے جاؤ جی. تو سبحان اللہ. تو وہاں بھی دیکھیں یہی بات آتی ہے نا. تو یعنی عورتوں کو ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر اس میں بہت سبق ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے کردار پر کبھی آنچ نہیں آنے دینا چاہیے. یعنی ایسے نہیں کہ کبھی کسی سے بات کر رہے اور لوگ غلط سمجھے کہ ہاں اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے. تو ایسے تمام اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے یعنی خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی ہم لوگوں کو یہی تربیت دینا چاہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عزت ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے نا. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92. ان هذه یقیناً یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذه یقیناً یہ امتکم امت ہے تمہاری، امتم واحد ایک ہی امت، وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون بس عبادت کرو میری. وتقطعوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، کل سارے کے سارے، الینا راجعون ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. دیکھیں پیچھے کی بات میں بتانا بھول گئے، آج جو سب سے زیادہ جو فتنہ ہے نا دنیا میں، وہ عورتوں کا فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں جہاں بھی آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی کیسے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے اور تمام اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو اور تمام دنیا کی عورتوں کو اور لڑکیوں کو اس سے بچائے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی کیا ہوتی ہے؟ ننگی ہوتی ہے نا. وہ حدیث پھر یاد کیجئے، سب پیچھے ہو چکی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی ہے نا، تو دیکھیں جب بھی، حالانکہ وہ اپنے اسلام میں تو نہیں ہے یہ اسٹیچو وغیرہ رکھنا اور دیکھنا، مگر جو ان لوگ بناتے ہیں اہل کتاب جو اس کا اسٹیچو بناتے ہیں مریم علیہ السلام کا، تو دیکھیں کبھی کس طرح سے پوری ڈھکی ہوئی رہتی ہے، کیسی بڑی سی چادر ان کے بدن پہ رہتی ہے، سر کور رہتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو بیان کیا ہے. تو اپنے ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی زینت کو جو ہے وہ چھپانا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اولادوں کو بھی اور دنیا کی تمام عورتوں کو. چلیں یہاں جو بات آئی ہے کہ یقیناً یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے
اور تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو. سبحان اللہ. یعنی تمام انبیاء کی بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اور یہاں جو بات آئی نا کہ ان ہذہ امتکم، کہ یقیناً یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے. تو امت سے کیا مراد ہے؟ دین و ملت. تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور سبحان اللہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے بھی بہت سی آیت پڑھ چکے کہ تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ کون سا تھا؟ اور سب نے کس کی دعوت اسلام توحید پر تھے، اور سب نے اسلام کی توحید کی دعوت دی، اور سب اسلام پر ہی تھے. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی یہودی تھا یا کوئی نصارہ تھا، کوئی مجوسی تھا، کوئی تھا ایسا نہیں. بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء سب کا جو سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی دین تھا. اور سب نے تمام انبیاء نے جو ہے وہ دین کی توحید کی ہی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ہی بچایا. لیکن بعد واحد اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو. اور دیکھیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی تمام انبیاء کرام کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں گزرتے زمانے کے ساتھ توحید کا سبق بھول گئی. یعنی جو توحید کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا نا انبیاء کو، کتنے انبیاء کو اتارا؟ 1,24,000 آتا ہے 1,24,000. تو اتنے انبیاء آ کے گئے، سب نے یہی سبق دیا توحید کا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سب نے یہی سبق دیا، لیکن اس سبق کو سب بھول گئے. اور جو ایک ہی دین تھا نا وہ سب جو ہے وہ مختلف جماعتوں فرقوں میں بٹ گئے. کوئی یہودی ہوا، کوئی نصارہ ہوا، کوئی مجوسی ہوا، کوئی کیا سب جو ہے وہ فرقوں میں تبدیل ہو گیا. اور سب ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اور پھر آگے کی آیت بھی دیکھیں وَتَقَطَّعُوا. ایک سیکنڈ نا. وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا امرہم اپنے معاملے کا بینہم آپس میں کل الینا راجعون اور سارے کے سارے ہمارے ہی پاس لوٹنے والے. تو سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں ہی بٹ گئے. اور اسی طرح دیکھیں یہ تو امت کی بات ہو رہی ہے، ان لوگ بٹ گئے. مگر آج دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ جو انہوں نے کیا نا آپس میں بٹ گئے، تو آج مسلمان بھی اس میں سے پیچھے رہے نہیں رہے. ہم مسلمان بھی نہیں پیچھے رہے. وہ پھر حدیث یاد کیجئے کہ نصارہ جو ہے وہ 71 اور یہود جو ہے 71، نصارہ 72 اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. تو آج مسلمان دیکھیں کس اس پہ نہیں بٹتے ہیں. کیسی تقسیم ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ زبان کے، رنگ کے وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، کن وجہ سے نہیں ہوتی ہے. مسلمان جو ہے وہ بھی آپس میں جو ہے وہ بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے لا تفرقوا پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ کرنے سے منع فرمایا تھا. لیکن دیکھیں آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں فرما رہے ہیں کہ ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. کل الینا راجعون اور سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ سب کا دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے نا. اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ تی بھائی ہے، بھائیوں کی طرح ہے. یعنی کہ جو اللہ تی بھائی یعنی کیا کہ جو ایک ہی باپ ہو اور مختلف ماؤں کی اولاد ہے. یعنی ان کی مائیں مختلف ہے. مائیں یعنی کہ شریعت ہے. یعنی دین تو ایک ہی ہے لیکن شریعت ہے یعنی زمانے کے حساب سے جو ہے وہ شریعتیں ہر دور میں تھوڑی تھوڑی کچھ چینج ہوتے جا رہی ہے. پہلے لوگوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور تھا، پھر ان کے جو زکوٰۃ یا ان کے جو حج کا طریقہ وہ اور تھا، پھر اپنے اور تھا. تو اس طرح شریعتیں الگ الگ ہیں مگر سب کی ماں یعنی سب کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو یہ شریعتیں مختلف ہے اور دین ایک ہی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یعنی کہ جتنے بھی نصارہ، یہود، جتنے بھی جو بھی یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں نا، سب لوگوں کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے دین جو تھے وہ ایک ہی تھا. شریعتیں یعنی وقت کے حساب سے کچھ تبدیل ہوتی تھی. تو یہاں اسی کا ذکر ہے
چلے یہاں اپنا ہو گیا الحمدللہ. بس یہاں ایک آخر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام ان انبیاء کے واقعات اور ان کے صفات پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو بس جلدی سے دیکھتے ہیں کیا کیا صفات ہم لوگ پڑھ چکے اور اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ایمان جو ہے اسے پکا کرنا ہے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے. نیکیوں میں سبقت کرنا ہے نا, کہ جس طرح سے ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے کہ یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, اپنی غلطیوں کو فوراً اعتراف کرنا ہے. یونس علیہ السلام کا یاد کیجئے ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر تکلیف مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور خوشی اور خضوع کے ساتھ پکارنا ہے. خوف اور امید کی حالت میں پکارنا ہے. اپنی خواہشات پر قابو لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لي شأني كله ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو پلک جھپکتے بھی اپنے خواہشات کے حوالے نہ کر اور ہم سب کو اپنے خواہشات کے شر سے محفوظ رکھے. اور خواہشات کی جو کس طرح سے ہم لوگ خواہشات سے بچ سکتے ہیں, خواہشات کے اپوزٹ کام کر کے, یعنی جو اپنا خواہش کر رہا ہے نا بری خواہش, تو اس کے اپوزٹ کام کر کے. پھر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرنی چاہیے, نمازوں کو قائم کرنا چاہیے جو انبیاء کرام کرتے تھے, اور اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ہے, صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. مشکل آئے تو صبر کرنا ہے. صبر ایوب یاد کیجئے, اتنی بیماری اور تکلیف میں بھی کس طرح صبر کرتے تھے, اور فرماتے کیا فرمایا تھا کہ 70 سال میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت سے رکھا نا, تو اگر 70 سال بھی اگر مجھے تکلیف ہوں گی تو میں صبر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اور اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کے لیے اکثریت کا مقابلہ کرنا ہے, چاہے کتنی بھی قربانی, کسی بھی طرح سے قربانی دینی پڑی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے, اپنی اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں مانگتے, چھوٹی چھوٹی آرام کی قربانی رہتی ہے نا, وہ تھوڑا کبھی کچھ اور قربانی اپنے خواہشات, وہ بھی ہم لوگ قربان کرنے آگے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرنا چاہے پھر وہ ذہانت ہو, رشد ہو. ایسے نہیں کہ دنیا کے کاموں میں استعمال کرے, بلکہ آخرت کے کاموں میں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں. پھر سلیمان علیہ السلام کی طرح جو ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور مریم علیہ السلام کی طرح عصمت اور عفت کی بہتر طریقے سے حفاظت کرنا چاہے. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اعانی شتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تھوڑا سا باقی ہے, اب 2 منٹ کے لیے فرصت دیجیے کہ ہم